السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے روبرو کلاس 10 کی اردو کتاب درخشاں دوم کے چیپٹر نمبر 14 لے کر۔ یہ مکتوب نگاری ہے۔ آپ کی اس کتاب میں مکتوب نگاری اس میں 3 چیپٹر ہے۔ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، دوسرا ہے اپنی بیٹی شعرا کے نام جس کے رائٹر سید عبدالغفور شہباز ہے، اور تیسرا ہے مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام جس کا رائٹر مہدی افادی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اپنی بیٹی شعرا کے نام۔ اس کے رائٹر ہے سید محمد عبدالغفور۔ کیا ہے؟ سید محمد عبدالغفور، مصنف، رائٹر، لیکھک کہہ لیجیے۔ یہ کیا ہے؟ مکتوب نگاری ہے۔ کیا مکتوب نگاری ہے؟ اپنی بیٹی شعرا کے نام۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں اسد اللہ خان غالب کے جو مکتوب نگاری ہے سید شاہ کرامت حسین کرامت کے نام سے۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 14۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ مصنف کے بارے میں، جو اس کے رائٹر ہے سید محمد عبدالغفور، وہ کہاں کے تھے، ان کی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر جو اہم باتیں ہیں میں نے اسے نوٹ کر دیا۔ آپ بھی اسے نوٹ کر کے یاد کر لیں تاکہ آپ کے جوابات میں یہ کام آ سکے۔ دیکھیے، مصنف سید محمد عبدالغفور، ان کا پورا نام سید محمد عبدالغفور اور شہباز تخلص تھا۔ شہباز کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اور تخلص میں بتا چکا ہوں کہ شاعر جب اپنے شعر میں آخری شعر میں اپنی اصلی نام کے علاوہ جو نام تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ پورا نام سے تھا سید محمد عبدالغفور، شہباز ان کا تخلص ہے، اور سر میرا باڑھ کے رہنے والے تھے۔ سر میرا باڑھ کے، یہ پٹنہ سے آگے ایک جگہ کا نام ہے باڑھ، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ عبدالغفور نے عبدالغفور نے انٹرنس مظفر پور کے قیام کے دوران پاس کیا ہے۔ عبدالغفور نے انٹرنس کب پاس کیا ہے؟ کہاں سے؟ تو مظفر پور قیام کے دوران پاس کیے۔ عبدالغفور نے انٹرنس مظفر پور کے قیام کے دوران پاس کیے۔ تیسرا ہے 20 سال کی عمر میں ان کی شادی شمس النساء خاتون باڑھ کے ساتھ ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی شمس النساء خاتون باڑھ کے ساتھ ہوئی، اور دوسری شادی اشرف النساء، کیا ہے دوسری شادی؟ اشرف النساء، 1898 عیسوی میں شادی ہوئی ہے۔ تو پہلی بیوی کا نام شمس النساء ہے اور دوسری بیوی کا نام اشرف النساء ہے۔ اور آگے دیکھیں، اردو اخبار دارالسلطنت، کیا ہے؟ اردو اخبار دارالسلطنت، کیا ہے؟ دارالسلطنت 1880 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا۔ یہ سید عبدالغفور صاحب نے ایک اردو اخبار نکالا جس کا نام تھا دارالسلطنت۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ایک ساتھی بھی ہے اردو اخبار جو سہیل اعظم آبادی نے لکھا۔ تو اردو اخبار دارالسلطنت 1880 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا، اور مدیر بھی رہے اسی دارالسلطنت اخبار کے مدیر بھی رہے۔ بھوپال کی بیگم شہباز کو آنے کی دعوت دی اور 1905 عیسوی میں گئے اور ناظم تعلیمات ہو گئے۔ 1905 عیسوی میں گئے۔ بھوپال آپ کب گئے ہیں؟ تو 1905 عیسوی میں، اور وہاں کس عہدے پر فائز ہوئے ہیں؟ تو ناظم تعلیمات۔ اور شہباز 30 نومبر 1908 عیسوی کو انتقال ہو گیا۔
شہباز 30 نومبر 1908 عیسوی کو انتقال ہو گیا۔ شہباز نے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی ہے۔ شہباز نے مختلف اصناف پر یعنی طرح طرح کے اصناف پر طبع آزمائی کی۔ ان کے کلام رباعیات شہباز ہے، دوسرا خیالات شہباز ہے، تیسرا تفریح القلوب ہے، باقیات شہباز ہے، قرآن السعدین ہے، سالگرہ مبارک ہے، حضور نظام الدین ہے وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ کلیات نذیر اکبر آبادی، کلیات نذیر اکبر آبادی، اس کے بعد ہے مصنفات نذیر احمد، سوانح عمری مولانا آزاد۔ اگر آپ کے آبجیکٹو میں یہ سوال آ جائے کہ سوانح عمری مولانا آزاد کی مصنف کون ہے، تخلیق کار کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سید عبدالغفور۔ مصنفہ نذیر احمد، ڈاکٹر نذیر احمد کے مصنف کون ہے؟ تو سید عبدالغفور۔ ان کتابوں کو نام یاد رکھنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آبجیکٹو میں VBI آبجیکٹو میں معروضی سوالات میں اگر یہ سوال آ جائے، کوئی کتاب اٹھا کے دے دے اور کہہ دے اس کے کلیات، اس کے تخلیقات کون ہے، اس کے مصنف کون ہے، تو جب تک آپ کو یہ یاد نہیں رہے گا اس وقت تک آپ صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے صحیح جواب دینے کے لیے ان کتابوں کو آپ دیکھ لیں گے مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ کلیات نذیر اکبر آبادی، مصنفہ نذیر احمد، سوانح عمری مولانا آزاد اور سیرت خسروی وغیرہ ان کی تصنیفات میں شامل ہے۔ یہ یہاں سے ان کی تصنیفات کے بارے میں ہے، یہاں سے ان کی تصنیفات کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد اس چیز کو آپ پڑھ لیے ہیں، آپ دیکھ لیں، اور پھر ہم آتے ہیں کتاب کی طرف جو ہے یہ خط لکھتے ہیں اپنی بیٹی سغرا کے نام۔ کیا لکھتے ہیں وہ سماعت کر لیں، سن لیں۔ کہتے ہیں، کیوں جی سغرا تمہاری اماں خط کیوں نہیں لکھتی؟ مزاج تو ان کا اچھا ہے، امید ہے کہ تمہارا سبق ناگا نہ ہوتا ہوگا۔ حقوق اولاد کے شعر جب تم زبانی پڑھتی تھی اور تمہاری چھوٹی بہن بھی ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتی تھی، دونوں کے حق میں میرے دل سے دعا نکلتی تھی۔ بشرا کو تم میرۃ العلم تھوڑا تھوڑا پڑھاتی رہو تو اچھی بات ہے۔ میں نے تمہاری اماں کو پڑھایا اور وہ ماشاءاللہ تم کو پڑھاتی ہے۔ تم بھی اگر بشرا کو پڑھاؤ تو کیا مذائقہ، کیا اچھا ہوگا۔ حقوق اولاد جب تم تمام کر لو گی میں تم کو ضرور انعام دوں گا۔ راہ نجات کی تمام ہونے میں ابھی بہت دیر ہے، اس کے انعام کا وعدہ ابھی سے کرنا فضول ہے۔ میں خدا نے چاہا محرم کی تعطیل میں آؤں گا، محرم کی چھٹی میں آؤں گا، تعطیل کہتے ہیں چھٹی کو، محرم کی تعطیل میں آؤں گا۔ دیکھو تیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے اپنی کتاب ٹھیک سے نہ پڑھ سکو۔ اخلاق ہند کا آموختہ تم روز نہیں پڑھتی۔ بھیا یہ بات اچھی نہیں، اگر چھوڑ دو گی بھول جاؤ گی اور کی کرائی محنت برباد ہوگی۔ ادھر میں سغرا کو دیکھنے نہیں گیا، مگر نہیں گیا تو کیا ہوا، لوگوں سے تو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ وہ غضب کی ترقی کر رہی ہے۔ تم اگر شوق ہو اور محنت کرو تو 2-4 مہینے میں اب بھی تم اس کو سبق دے سکتی ہو۔ مجھ کو 4-5 روز سے ایک دنبل سخت ستا رہا ہے، اب کسی قدر آرام ہے۔ میں نے یہ خط صاف لکھا ہے، یقین ہے کہ غور کرو گی تو بغیر کسی کی مدد کے آپ پڑھ لو گی۔ بشرا کو دعا کہو اور اپنی نانی کی خدمت میں تسلیم۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ عبدالغفور شہباز نے۔ اب دیکھیں ہم اس کے سوال جواب پر آتے ہیں۔ اس میں مختصر ترین سوالات۔ شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو شہباز کی پیدائش تاریخ تو نہیں دیا ہے، لیکن اس میں کہا گیا ہے، تحقیق کیا گیا ہے تو 1860 بتایا ہے، 1860۔ اور پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ تو سرمیرا باڑھ میں۔ دوسرا ہے شہباز کی کتنی شادیاں ہوئیں اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہے؟ تو شہباز کی 2 شادیاں ہوئیں،
शहबाज की 2 शादियाँ हुई, 20 साल की उम्र में शहबाज की 2 शादियाँ हुई है और उनका नाम यह है शमसुन निगाह खातून बाल के साथ हुई है और दूसरी शादी अशरफुन्निसा बेगम 1898 में। और तीसरा है शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। तो यहाँ से इनकी किताबें हैं, 2 किताबों के नाम बताइए। मुतलकन पूछा है तो आप 2 किताब लिख देंगे। शहबाज की 2 किताबों के नाम ये है रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज। और चौथा है शहबाज ने शायर में किन शुअरा की तक़लीद की है। शहबाज ने शुअरा में किन शुअरा की तक़लीद की है। तो उसका जवाब होगा अकबर इलाहाबादी और हाली के। और शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम क्या है। शहबाज ने शामिल निसाब, जो निसाब में शामिल मकतूब है, जिस बच्ची को मुखातब किया, जिस बच्चे को अपने मौजू बनाया है उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? सुगरा। क्या नाम है? सुगरा। ये 5 सवाल हो गए। अब शहबाज की तसनीफ़ात पर रोशनी डालिए। तो आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक लिख सकते हैं। तीसरा है शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए, 5 सेंटेंस लिखना है। शहबाज कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उसके बाद उनकी शादी कब हुई है, पढ़ाई कहाँ की से, ये सब आप 5 जुमले लिख सकते हैं आराम से। फिर मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो मकतूब निगारी वो है, मकतूब निगारी किसे कहते हैं? मकतूब निगारी हम पढ़ा चुके हैं कि मकतूब निगारी, मकतूब या खुतूत निगारी खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख़याल का एक मौसर और रिवायती ज़रिया है। मकतूब निगारी खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख़यालात का एक मौसर और रिवायती ज़रिया है। या आप बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई बात नहीं है। और शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए। हम इन तमाम बातों को हम बता भी दी हैं। अब हम देखते हैं इसको, अब हम अपनी कॉपी पर भी करके दिखा देते हैं। आते देख लेते हैं। तो मुख्तसर तरीन सवालात, हम इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात जो आपके चैप्टर में है हम उसे बता भी दिए हैं और फिर बना के भी दिखा दे रहे हैं। आप इसे नोट कर ले, याद कर ले, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। सवाल नंबर 1, शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो जवाब, शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी के आसपास बाढ़ बिहार में हुई है। 60 ईस्वी के आसपास बाढ़ बिहार में हुई है। सवाल नंबर 2, शहबाज की कितनी शादी हुई और उन बीवियों के नाम क्या है। शहबाज की कितनी शादी हुई और उन बीवियों के नाम क्या है। शहबाज की 2 शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के नाम शमसुन्निसा और अशरफुन्निसा है। शमसुन्निसा खातून और अशरफुन्निसा है। सवाल नंबर 3, शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। शहबाज की 2 किताबों के नाम ये हैं रुबाइयात शहबाज और तफरीहुल क़ुलूब और रुबाइयात शहबाज। ज़रूरी नहीं कि फिर यही लिखना, जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, शहबाज ने शायरी में किन शुअरा की तक़लीद की है। किन शुअरा की तक़लीद की है, यानी किन शुअरा को अपने शेर के लिए उस्ताद माना। शहबाज ने किन शायरी में किन शुअरा को तक़लीद की है, किसकी पैरवी की है, किसकी तरफ रुजू किया है। तो जवाब होगा शहबाज ने शायर में हाली और अकबर आबादी की तक़लीद की है। शहबाज ने शायरी में हाली यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी और अकबर आबादी की तक़लीद की है। सवाल नंबर 5, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब जिस बच्ची को मुखातब किया उसका नाम क्या है। शहबाज शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जवाब होगा शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में अपनी बेटी सुगरा को मुखातब किया। शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में अपनी बेटी सुगरा को मुखातब किया। ये हो गया आपके मुख्तसर तरीन सवालात। अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। ये है मुख्तसर सवालात। ये क्या है?
مختصر سوالات، اس چیپٹر کے مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیے۔ شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیے۔ میں زبانی بتا بھی دیا ہوں اور پھر لکھ کر بھی بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے۔ جواب، شہباز نے شاعری کے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظر دین و دنیا، قرآن السعدین، سالگرہ مبارک، حضرت نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید اور عروس شادی وغیرہ جس نظم میں اس کے علاوہ جیسی نظمیں ہیں، اس کے علاوہ وہ کلیات نذیر اکبر الہ آبادی، ڈاکٹر نذیر، کلیات نذیر اکبر اور ڈاکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات آزاد وغیرہ، اس کے علاوہ بھی جتنی کتابیں ہیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب ہوگا، پورا نام سید محمد عبد الغفور اور شہباز تخلص تھا۔ شہباز موضوع سرمیرا باڑھ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بہت کم سنی میں لکھنا شروع کیا۔ اپنے مظفر پور کے قیام کے دوران انہوں نے انٹرنس پاس کیا اور عربی فارسی میں مہارت حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی باڑھ کی شمس النساء خاتون سے ہوئی ہے۔ ان کی شادی، یہاں کیا ہوگا، ان کی شادی باڑھ کے شمس النساء خاتون سے ہوئی۔ اس سے پھر دوسری شادی اشرف النساء سے بھی ہوئی ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب تھا۔ سوال نمبر 3، مکتوب نگاری کی مختصر تعریف کیجیے۔ مکتوب نگاری کی مختصر تعریف کیجیے۔ جواب ہوگا، مکتوب نگاری کے ذریعے ہم باہمی ترسیل کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ انسان جب دوسرے کو اپنی باتیں کہتا ہے تو اس تک پہنچنے کے اولین شرط یہ ہوتی ہے کہ اگلا ان کی زبان کو سمجھ رہا ہے یا نہیں۔ مکتوب میں غالب کو مہارت کا درجہ حاصل تھا۔ بنیادی طور پر مکتوب نگاری احباب کی خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ یہ ہو گیا مکتوب نگاری کی مختصر تعریف۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 ہو گیا، اصل میں 4 نیچے ہے، 4 نیچے ہو گیا ہے، 5 اوپر ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 5، شہباز اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجیے۔ شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجیے۔ تو جواب ہوگا، شہباز نے اس خط میں اپنی بیٹی کو اپنا سبق اچھی طرح یاد کرنے کی تلقین کی ہے اور ان سے دریافت کیا ہے کہ وہ اپنا سبق یاد کر رہی ہے یا کہ نہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، وہ پڑھ کر بہتر سے بہتر زندگی کے لیے پڑھ کر بہتر سے بہتر زندگی کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ محرم کی چھٹیوں میں ضرور ان کے پاس آئیں گے، وہ محرم کی چھٹیوں میں ضرور ان کے پاس آئیں گے۔ یہ تھا سوال نمبر 5 کا۔ اب سوال نمبر 4 آ گیا، یہ 4 نیچے ہو گیا ہے اور 5 اوپر ہو گیا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں بس کہ جواب دیکھ لیں اس کا۔ شہباز، سوال نمبر 4 ہے، شہباز نصاب خط کیا شہباز کا ذاتی خط ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ شہباز نصابی خط کیا شہباز کا ذاتی خط ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ تو جواب ہوگا، ہاں، شامل نصاب خط شہباز کا ذاتی خط ہے۔ اس خط میں شہباز اپنی بیٹی صغریٰ کو مخاطب کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا ہے کہ ان کی والدہ یعنی بیگم خط کیوں نہیں لکھے۔
یہ ہو گیا ہے سوال نمبر 4 کا جواب۔ اب اس چیپٹر میں طویل سوالات آپ کے 4 ہیں، لیکن میں نے یہاں صرف 2 حل کیا ہے۔ پہلا ہے یہی ہے کہ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ یہ آنے کے لائق ہے، میں نے اسے حل کر دیا۔ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ جواب: اردو میں مکتوب نگاری اور اردو نثر کا ایک اہم حصہ ہے، اور مغلیہ عہد میں کیا ہے؟ مغلیہ عہد میں مکتوب نگاری کا رواج فارسی میں تھا۔ مرزا غالب نے پہلی بار اپنے احباب کو فارسی کی بجائے اردو میں خطوط لکھنے شروع کیے۔ تنہا غالب نے ہی اپنے تمام عزیز اور دوستوں کو تقریباً 900 خطوط لکھے ہیں۔ ان کے 2 مجموعے خطوط کے ہیں، عود ہندی اور اردو معلی۔ اس کے بعد سر سید حالی، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی آفاقی، عبدالمجید دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ ہے آپ کے اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی۔ اب اس چیپٹر کے اس طویل سوالات میں سے آخری سوالات جو ہے وہ 4 ہے، میں نے بنا دیا۔ مندرجہ ذیل الفاظ، سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل الفاظ سے جمع بنائیے۔ یہ ہے الفاظ کیا ہے؟ حق، فن، قبر، منزل، دلیل، ولی، امت۔ حق کا جمع ہوگا حقوق، فن کا جمع ہوگا فنون، قبر کا جمع ہوگا قبور، منزل کا جمع ہوگا منازل، دلیل کا جمع ہوگا دلائل، ولی کا جمع ہوگا ولیوں، امت کا جمع ہوگا امتیوں۔ یہ بنا دیا، میں نے حل کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں معروضی سوالات آبجیکٹو کی طرف۔ اس چیپٹر کے جتنے بھی آبجیکٹو بن پائیں گے میں نے بنا دیا، اسے آپ حل کریں، اور اگر آپ نوٹ پر غور کریں گے تو اس سے آبجیکٹو بھی بن جائے گا، اور 1 نمبر کا جو جواب ہوگا وہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اس چیپٹر کے جو معروضی سوالات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے حل کر دیا۔ سوال نمبر 1، شہباز نے انٹرنس کہاں سے پاس کیا؟ تو جواب وہاں آپشن تو 4 ہوگا، صرف آپ کو میں نے یہاں صرف جواب لکھ دیا ہوں۔ جواب ہوگا مظفر پور سے۔ شہباز نے انٹرنس کہاں سے پاس کیا؟ تو مظفر پور سے۔ سوال نمبر 2، شہباز کہاں کے باشندہ تھے؟ شہباز کہاں کے باشندہ تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ شہباز کہاں کے باشندہ تھے؟ تو جواب ہوگا باڑھ کے۔ کہاں ہوگا؟ جواب باڑھ کے۔ سوال نمبر 3، شہباز کا پورا نام کیا ہے؟ شہباز کا پورا نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا سید محمد عبد الغفور۔ سوال نمبر 4، شہباز کس اخبار میں مدیر ہوئے؟ شہباز کس اخبار میں مدیر ہوئے؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے اردو اخبار ہے دارالسلطنت، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا، اور اس اخبار کے دارالسلطنت اخبار کے مدیر بھی رہے ہیں۔ تو شہباز کس اخبار میں مدیر ہوئے ہیں؟ تو دارالسلطنت ہے۔ سوال نمبر 5، ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون اخبار جاری ہوا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون اخبار جاری ہوا؟ تو جواب ہوگا دارالسلطنت۔ کیا ہوگا؟ دارالسلطنت۔ سوال نمبر 6، بیگم بھوپال کی طلب پر شہباز بھوپال کب گئے؟ بیگم بھوپال کی طلب پر شہباز بھوپال کب گئے؟ یعنی جب بیگم بھوپال بلائی ہے تو وہ کب گئے، اس کو دعوت دیے تھے۔ تو میں نے نوٹ میں لکھ دیا ہوں کہ بیگم بھوپال کی طلب پر شہباز بھوپال کب گئے؟ تو جواب ہوگا 1905 عیسوی میں۔ 1905 عیسوی میں۔ سوال نمبر 7، بھوپال پہنچ کر شہباز کس عہدے پر فائز ہوئے؟ بھوپال پہنچ کر شہباز کس عہدے پر فائز ہوئے؟ تو جواب ہوگا ناظم تعلیمات۔ کیا ہوگا؟ ناظم تعلیمات۔ کیا ہوگا؟ ناظم تعلیمات۔ وہاں میں نے صرف یہاں جواب لکھ دیا ہوں، آپشن 4 ہوں گے، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے تو بھوپال پہنچ کر شہباز کس عہدے پر فائز ہوئے ہیں؟ تو ناظم تعلیمات یاد رکھیں گے۔
اور 8واں ہے کہ مکتوب شہباز میں بشریٰ کون تھی؟ مکتوب شہباز میں جو خط لکھے بشریٰ جو خط لکھے ہیں مکتوب شہباز میں بشریٰ کون تھی؟ اس میں بشریٰ بھی نام آیا ہے، تو وہ بشریٰ کون تھی؟ تو بیٹی تھی۔ کس کی تھی؟ بیٹی تھی۔ کس کی تھی؟ کیا تھی وہ؟ بیٹی تھی۔ پھر 9 ہے شہباز کا انتقال کب ہوا؟ شہباز کا انتقال کب ہوا؟ شہباز کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہوگا 1908 عیسوی میں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ 1908 عیسوی میں۔ پھر سوال ہے شہباز کی پیدائش کب ہوئی؟ شہباز کی پیدائش کب ہوئی؟ اس چیپٹر میں پیدائش کے متعلق تو نہیں دیا ہے، لیکن ایک سرچ کے مطابق اس میں یہ آیا ہے کہ 1860 عیسوی میں شہباز کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1860 عیسوی کے آس پاس۔ یہی صحیح ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چیپٹر آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور تیاری کریں گے۔ پھر ملتے ہیں اب دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ چیپٹر اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔